ارکان اسلام اور مفہوم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا، اور نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے مطابق اسلام میں 5 چیزیں ستون پیلرز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس طرح عمارت کچھ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، اسی طرح اسلامی زندگی 5 ارکان پر قائم ہوتی ہے۔ یہ 5 ارکان بظاہر 5 شکلی چیزوں کے نام ہیں، یعنی کلمہ ایمان کے الفاظ کو دہرانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہنا اور دل سے یقین رکھنا، صلاۃ کے ڈھانچے کو قائم کرنا یعنی نماز، زکوٰۃ کی مقررہ رقم نکالنا، حج کے مراسم کو ادا کرنا، رمضان کے صوم کا یعنی روزے کا اہتمام کرنا۔ مگر اس کا مطلب شکل برائے شکل نہیں بلکہ شکل برائے اسپرٹ ہے، یعنی ان شکلی احکام کی ایک حقیقت ہے اور ان کی وہی ادائیگی معتبر ہے جس میں اس کی حقیقت پائی جائے۔ اس دنیا میں ہر چیز کا معاملہ یہی ہے۔ مثلا ٹیلی فون کو لیجئے، جیسا کہ معلوم ہے ٹیلی فون کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے، مگر یہی ظاہری صورت وہ چیز نہیں جو اصلاً ٹیلی فون سے مطلوب ہے۔ ٹیلی فون برائے ٹیلی فون مطلوب نہیں ہوتا بلکہ ٹیلی فون برائے رابطہ مطلوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ٹیلی فون ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ ٹیلی فون کی صورت آپ کے پاس موجود ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ٹیلی فون کی حقیقت آپ کے پاس موجود ہے، یعنی ایک ایسی مشین آپ کے پاس ہے جس کے ذریعے دنیا کے ہر حصے سے ربط قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے دور کے لوگوں سے گفتگو کی جا سکے۔ ٹیلی فون یا موبائل دونوں کو سامنے رکھیے۔ یہی معاملہ اسلام کے مذکورہ 5 ارکان کا بھی ہے۔ یہ ارکان اسی وقت ارکان اسلام ہے جبکہ ان کو اس طرح اختیار کیا جائے کہ ان کی شکل کے ساتھ ان کی معنوی روح بھی آدمی کے اندر پائی جا رہی ہو۔ روح کو جدا کرنے کے بعد شکل کا موجود ہونا ایسے ہی ہے جیسے اس کا موجود نہ ہونا۔ ایمان اسپرٹ، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا رکن ایمان ہے۔ اس کی ظاہری صورت کلمہ اسلام کی زبان سے ادائیگی ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ اعتراف ہے، مان لینا، ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ اس کلمے کے ذریعے ایک انسان خدا کا اس کے تمام صفات کمال کے ساتھ اعتراف کرتا ہے۔ وہ محمد عربی کی اس حیثیت کا اعتراف کرتا ہے کہ خدا نے ان کو میرے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ابدی رہنما بنایا ہے۔ یہ حقیقت جس کے دل میں اتر جائے وہ اس کی پوری نفسیات میں شامل ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کا سینہ سچائی کے اعتراف کے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا انسان بن جاتا ہے جس کے لیے کوئی بھی چیز کبھی حق کے اعتراف میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ صلاۃ اسپرٹ یعنی نماز کی اسپرٹ۔ صلاۃ کی ظاہری صورت 5 وقتہ عبادت ہے اور اس کی معنوی اسپرٹ تواضع ہے، خاکساری، عاجزی۔ صلاۃ کا عمل کرنے والا آدمی اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، اس طرح وہ اپنے اندر تواضع، انکساری کی نفسیات پیدا کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر صلاۃ اسپرٹ پیدا ہو جائے، گھمنڈ، تکبر، اکڑ، انانیت جیسی چیزوں سے یکسر خالی ہو جائے گا۔ اس کا رویہ ہر معاملے میں تواضع کا، انکساری کا رویہ بن جائے گا، نہ کہ فخر اور
گھمنڈ کا رویہ۔ زکوٰۃ اسپرٹ۔ زکوٰۃ کی ظاہری صورت سالانہ ایک مخصوص رقم کی ادائیگی ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ خدمت خلق ہے۔ جو آدمی زکوٰۃ کا عمل کرے اس کے اندر مخلوق کی خدمت کے لیے اور خیرخواہی کا عمومی جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ دنیا میں اسی طرح رہے کہ وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بن سکے، لوگوں کا معاون بن سکے، خدمت خلق کر سکے۔ حج اسپرٹ۔ حج اپنے ظاہر کے اعتبار سے سالانہ مراسم کی ادائیگی ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ اتحاد ہے۔ جو آدمی صحیح کیفیت کے ساتھ حج کے فرائض ادا کر لے، اس کے اندر اختلافی نفسیات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ اتحاد و اتفاق کے مزاج کے ساتھ لوگوں کے درمیان رہنے لگے گا، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب کہ دوسروں کے ساتھ اس کا اختلاف پیش آ گیا ہو۔ صوم اسپرٹ یعنی روزہ اسپرٹ۔ صوم کی ظاہری صورت رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ ہے، اور اس کی معنوی اسپرٹ صبر ہے۔ صوم کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کی اسپرٹ پیدا ہو، یعنی جذبہ پیدا ہو۔ جو آدمی روزے پر عمل کرنے والا ہو، اس کے اندر یہ عمومی مزاج پیدا ہو جائے گا کہ وہ ناخوشگوار باتوں کو برداشت کر لے، وہ لوگوں کی قابل شکایت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ جو لوگ اسلام کے ان 5 ارکان کو محض ان کی شکل کے اعتبار سے اختیار کریں، وہ مخصوص شکل کی حد تک ان کو اپنائیں گے، مگر ان شکلوں کے باہر ان کی زندگی ان ارکان سے بالکل آزاد اور غیر متعلق ہوگی۔ مثلا وہ کلمہ ایمان کے الفاظ کو اپنی زبان سے دہرائیں گے، مگر ان مخصوص الفاظ کے باہر جب ان کے سامنے کوئی حق آئے گا تو اس کا اعتراف نہ کر سکیں گے، کیونکہ ان کی روح کلمے کی اسپرٹ سے خالی ہے۔ وہ نماز کی شکل کو مسجد میں کھڑے ہو کر دہرائیں گے، مگر مسجد کے باہر جب لوگوں کے ساتھ ان کا سابقہ پیش آئے گا تو وہاں وہ تواضع کا انداز اختیار نہ کر سکیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ ان کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی نماز کی حقیقت ان کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ ٹیلی فون جیسے خالی ڈبہ والی نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح وہ زکوٰۃ کے نام پر ایک رقم نکال کر کسی کو دے دیں گے، مگر اس کے بعد جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملات پیش کریں گے تو اس میں وہ خیر خواہی کا ثبوت نہ دے سکیں گے، کیونکہ زکوٰۃ اسپرٹ سے ان کا سینہ خالی ہے، ان کی سوچ اور فکر، دل و دماغ خالی ہے۔ وہ اہتمام کے ساتھ حج کا سفر کریں گے اور اس کے مراسم ادا کر کے واپس آ جائیں گے، مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوں گے کہ لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد و اتفاق کا معاملہ کریں، کیونکہ انہوں نے حج کے باوجود حج اسپرٹ اپنے اندر پیدا نہیں کی، یعنی روحانیت ان کے اندر نہیں آئی، اتحاد اور اتفاق کا جذبہ ان کے اندر نہیں آیا کہ کیسے حج کے موقع پر مختلف ممالک سے لوگ آتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ آتے ہیں، مختلف رہن سہن کے لوگ آتے ہیں، اس کے باوجود عمل ایک ہی ہے۔ رمضان کا مہینہ آئے گا تو وہ موسمی عبادت کے طور پر 1 مہینے کا روزہ رکھ لیں گے، مگر وہ صبر کے موقع پر صبر نہیں کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رمضان پریکٹس کے لیے تھا کہ وہ 11 مہینہ اس صبر کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہر اشتعال پر مشتعل ہو کر لڑنے لگیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ظاہری طور پر انہوں نے روزہ تو رکھ لیا ہے، مگر ان کے دل و دماغ میں روزے کی اسپرٹ یعنی صبر پیدا نہ ہو سکا، اسپرٹ پیدا نہ ہو سکی، روح روزے کی ان کے اندر داخل نہ ہو سکی۔ جو آدمی اسلام کے 5 ارکان کو اختیار کر لے وہ مومن و مسلم ہو گیا، وہ اس بات کا مستحق ہو گیا کہ دنیا میں اس کو اللہ کی رحمت ملے اور آخرت میں اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ مگر اسلام کے 5 ارکان اپنی شکل اور روح
دونوں کے اعتبار سے مطلوب ہیں۔ ان کی ادائیگی پر جن انعامات کا وعدہ ہے اس کا تعلق کامل مکمل ادائیگی پر ہے، نہ کہ ادھوری ادائیگی پر۔ اللہ ہم سب کو عمل کے ساتھ روحانیت اپنے اندر اسپرٹ اور جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔